فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام قبول ہو۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے۔ فلمی ویلاگ پسند آنے پر اسے لائک بھی کیجئے گا۔ 1960 کی دہائی میں پاکستان کی فلم انڈسٹری میں پلے بیک سنگر کے طور پر متعدد نئی آوازیں متعارف ہوئیں جو دیکھتے ہی دیکھتے فلمی فضاؤں میں گونجنے لگیں۔ ان میں گلوکارہ آئرن پروین کی دل فریب گداز اور تیکھی آواز بھی شامل تھی۔ آئرن پروین کا تعلق ایک عیسائی خاندان سے تھا۔ وہ 23 اپریل 1940 کو پیدا ہوئی۔ مذہبی حوالے سے اس کا خاندان ساز و آواز سے منسلک تھا۔ آئرن پروین کو اپنی پر اثر اور سریلی آواز کی بدولت بچپن ہی سے گانے کا شوق ہو گیا۔ چنانچہ وہ مختلف مذہبی تقریبات میں دعائیہ کلام گانے لگی، پھر مختلف مشہور اور مقبول فلمی اور غیر فلمی گیتوں کو مشق آزمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ جب وہ سر میں گاتی تو سننے والے پر ایک سرور کی سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ گھر والے اس کے شوق اور آواز کی خاطر اسے ریڈیو اسٹیشن تک لے گئے، جہاں میوزک کی دنیا سے وابستہ بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ اپنی منفرد اور سریلی آواز کی وجہ سے آئرین پروین نے ریڈیو پر جگہ بنا لی اور اسے ریڈیو کے پروگراموں میں گانے کے مواقع ملنے لگے۔ یوں ہوا کے دوش پر اس کی آواز لاکھوں سننے والوں کی سماعتوں سے ٹکرانے لگی۔ آئرین پروین کی آواز کا زیر و بم سننے والے کو متاثر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ریڈیو گیتوں کو پسند کیا جانے لگا۔ اس زمانے میں ریڈیو ساز و آواز کی دنیا سے منسلک لوگوں کے لیے فلمی دنیا میں پہنچنے کا ایک دروازہ تھا، جس کے ذریعے ایک روز آئرن پروین بھی فلمی دنیا میں جا اتری۔ اس زمانے میں ناہید نیازی، زبیدہ خانم اور کوثر پروین جیسی منفرد آوازوں کا طوطی بولتا تھا۔ کہتے ہیں آئرین پروین کی آواز کو سب سے پہلے 1957 میں ریلیز ہونے والی ایک فلم نور اسلام کی ایک مشہور اور مقبول نعت یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ کے ساتھی گلوکاروں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس فلم کے موسیقار حسن لطیف تھے، مگر آئرین پروین کو فلمی دنیا میں پلے بیک سنگر کے طور پر باقاعدہ متعارف کرانے کا سہرا میاں شہریار کے سر ہے، جنہوں نے آئرین سے 1958 میں ریلیز ہونے والی اردو فلم ممتاز کے لیے گیت گوائے، جن میں ایک سولو گیت یوں چھیڑ گئے دل کے تار میرا سنسار خوشی سے جھوم اٹھا اور دوسرا ساتھی گلوکاروں کے ساتھ ایک سالگرہ کا یہ گیت آج ہے جنم دن میرے لال کا خوشیاں مناؤ شامل تھے۔ فلم تو فلاپ ہوئی، لیکن آئرین پروین کی خوبصورت اور منفرد آواز فلمی دنیا کو دے گئی۔ اس کے بعد اسے گلوکار سلیم رضا کے ساتھ فلم آج کل کے لیے ایک دو گانا جیب بھی خالی پیٹ بھی خالی بھوکے شور مچاتے ہیں گانے کا موقع ملا۔ اسی سال یعنی 1959 میں ممتاز میوزک کمپوزر خواجہ خورشید انور نے آئرین پروین کی آواز کو مسعود پرویز کی ہٹ فلم جھومر کے لیے استعمال کیا۔ فیروز نظامی اور رشید اترے نے بھی آئرین سے فلم گلشن کے لیے ایک گیت گوایا۔ آئرین پروین کی آواز کو اس قدر پسند کیا گیا کہ 1960 میں اس کے گائے گیتوں سے آراستہ 8 فلمیں گل بدن، عزت، سلطنت، شہباز، مٹی دیاں مورتاں، رانی خان، سہیلی اور منظر ریلیز ہوئیں۔ مٹی دیاں مورتاں اور رانی خان پنجابی زبان میں بننے والی فلمیں تھیں، جن کے لیے آئرین پروین نے پنجابی گیت اس عمدگی سے گائے کہ ان کو فلمی دنیا میں بے حد سراہا گیا اور آنے والے وقت میں اسے پنجابی گیت گانے والی ایک بہترین آواز کے طور پر لیا جانے لگا۔ آئرین نے فلم شہباز کے لیے سب سے زیادہ 7 گیت گائے۔ ان تمام فلموں میں آئرین پروین کی آواز کو دوسرے پلے بیک سنگرز کے ساتھ 2 گانوں میں استعمال کیا گیا۔ ان کے ساتھ گانے والے گلوکاروں میں عنایت حسین بھٹی، کوثر پروین، نسیم بیگم اور نور جہاں شامل تھے۔ اس کے بعد آئرین پروین کو ایک نمایاں پلے بیک سنگر کے طور پر لیا جانے لگا۔ آئرین پروین کو شوخ و چنچل اور مزاحیہ گیت گانے میں خاص مہارت حاصل تھی۔
سننے والے اس کے گائے ایسے گیتوں سے بہت محظوظ ہوتے تھے۔ اسی لیے اس کی آواز کے ساتھ احمد رشدی اور مسعود رانا کو شامل کر کے متعدد مزاحیہ اور شوخ فلمی گانے تیار کیے گئے جن کو بے حد پسند کیا گیا۔ آئرین پروین کو 1962 میں ہدایت کار حسن طارق کی رومانٹک موضوع پر بننے والی فلم بنجارن کے گیتوں کے ذریعے بریک تھرو ملا۔ مسعود رانا بھی اسی فلم کے گیت گا کر مشہور اور مقبول ہوئے۔ آئرین کے گائے گیت فلم کی ہیروئن نیلو پر فلمائے گئے جن میں ماسٹر جی مجھے سبق پڑھا دو، میں ہوں اناڑی اور امڈ گمڈ من کی ندی شامل تھے۔ فلم کا میوزک دیبو نے ترتیب دیا تھا۔ آئرین پروین کی شہرت و مقبولیت اس وقت انتہائی عروج پر پہنچ گئی جب ہدایت کار شباب کرانوی کی اردو رومانٹک اور میوزیکل فلم آئینہ کے لیے خواجہ پرویز کے لکھے اور موسیقار تصدق حسین کی دھن پر آئرین پروین نے یہ گیت تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، تم ہی تو میری دنیا ہو، میں کیوں نہ اقرار کروں، میرا پیار یاد رکھنا گایا تو اسے ہر جانب سے بے حد پسند کیا گیا۔ اسی گانے کو مسعود رانا نے بھی گایا۔ اسی طرح 1967 میں ریلیز ہونے والی مسعود پرویز کی پنجابی فلم مرزا جٹ کے لیے آئرین پروین کا مسعود رانا کے ساتھ گایا یہ دو گانا نکے ہوندیاں دا پیار، ویکھیں دیوی نہ وسار، جے تو جند بھی منگے دیواں تیرے اتوں وار نے بے پناہ مقبولیت سمیٹی۔ اس گیت میں آئرین پروین کی آواز کی انرجی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر طاقتور آواز کی مالک تھیں۔ اس کی فلمی مصروفیات کا یہ عالم رہا کہ اسے اردو کے علاوہ پنجابی فلموں کے گیتوں کے لیے موزوں آواز سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 1958 سے 1967 تک 10 سال کے عرصہ کے دوران آئرین پروین نے سب سے زیادہ فلمی گانے گائے۔ یہ عرصہ اس کے فلمی کیریئر میں اہم اور مصروف ترین رہا۔ 1972 تک آئرین کی آواز کو عروج حاصل رہا، پھر نئی گلوکاروں کے آ جانے سے اس کی آواز کی چوائس اور مانگ کم ہو گئی۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی مقبولیت بھی ایک سبب تھا۔ 1976 تک اس کی آواز کئی فلموں میں شامل رہی، تاہم فلم سازوں اور موسیقاروں نے آئرین پروین کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ مکمل طور پر گوشۂ گمنامی میں چلی گئی۔ آئرین پروین نے تقریباً 450 فلموں کے لیے 800 سے زائد فلمی گیت گائے۔ زیادہ تر فلموں میں اس کے گائے ایک یا دو گیت شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح اس سے سولو کے مقابلہ میں ساتھی گلوکاروں کے ساتھ دو گانے اور کورس زیادہ گوائے گئے جن میں سے اکثر بے حد مقبول ہوئے۔ آئرین پروین نے پشاور کے ایک ممتاز مسیحی خاندان سے تعلق رکھنے والے سیسل سموئل سے شادی کی۔ فلمی دنیا میں مزید کام نہ ملنے کے بعد وہ 1983 میں اپنے شوہر کے ہمراہ پاکستان چھوڑ کر انگلینڈ چلی گئیں، جہاں کئی سال اکٹھے رہنے کے بعد ان کے شوہر اسے ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گئے، جس کے بعد انہوں نے بچوں کے ساتھ اکیلا رہنا شروع کر دیا۔ آئرین پروین کے گائے گیت آج بھی جب سماعتوں سے ٹکراتے ہیں تو قلب و ذہن میں کیف و سرور کی عجب کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کے چند مقبول فلمی گیتوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ 1964 کی فلم ہتھ جوڑی کا گانا جتھے آپ وسن ماہیا سدلے کولوے، گلوکارہ مالا ناہید نیازی اور نجمہ نیازی کے ساتھ فلم لائی لگ کا گیت چنی کیسری تے گوٹے دیاں تاریاں، سلیم رضا، منیر حسین اور سائیں اختر کے ساتھ گایا فلم توبہ کا یہ پر اثر گیت نہ ملتا گر یہ توبہ کا سہارا ہم کہاں جاتے۔ 1965 میں فلم زمین کے لیے نذیر بیگم کے ساتھ گایا گیت رت سامن کی من بھاون کی تورے نینا کیوں شرم آئے۔ 1966 میں ریلیز شدہ فلم ہمراہی کے لیے گایا یہ گیت مان بھی جاؤ گڑیا رانی نہیں روٹھنا اچھا۔ 1967 میں فلم انسانیت کے لیے گایا یہ گیت دل نہ لگانا جا کے دیس پر آئے۔ فلم یار مار کے لیے نسیم بیگم کے ساتھ گایا آئرین پروین کا گیت جا بھیڑی بے وسائی پیسہ منگن آئی۔ نذیر بیگم اور آئرین پروین کا فلم پنڈ دی کڑی سال 1968 کا مشہور اور مقبول پنجابی گیت
ਚੱਲੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਉੱਤੋਂ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ, ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਏ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਾਵਾਂ ਭੁੱਲ गई है। साल 1968 की ही फिल्म मैदान के लिए नसीम बेगम के साथ मिलकर गाया गीत चूड़ा मेरी बांधा छनकदा है छन छन। 1970 की फिल्मों में से सुपर हिट होने वाली फिल्म हीर रांझा के लिए गाया सोलो गाना तू चोर मैं तेरी चोरी बलोचा हानियां, और मैडम नूरजहां के साथ मिलकर गाया ये कोर्स जुल्फां दी ठंडी ठंडी छां डोलना। इनके अलावा ख्वाजा सरफराज की पंजाबी फिल्म अत खुदादा वैर के लिए मसूद राना के साथ मिलकर गाया ये अफसुरदा गाना नी मौते देर न लावी अज भी ना आयो फिर केड़े वेले आवेंगी। और 1972 में आने वाली हिदायतकार हसन तारक की फिल्म अमराओ जान अदा के लिए रूना लैला और नज़ीर बेगम के साथ मिलकर गाया ये मुजरा गीत माने न बैरी बलमा मोरा मन तड़ पाए।